آدمی اگر کوئی سبب اختیار بھی کر لے لیکن اس کی نگاہ اللہ کے ذات عالی پر ہو، اس کا تعلق اللہ سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بغیر اور اللہ کی مرضی اور منشے کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بن جائیں۔ دیکھو ہم نے بہت کر لیا ہے، حالات سے لڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے کر لی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا تو کچھ بھی کام کا نہیں۔ اس کے لیے دیکھو کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کے جو احکامات ہیں، سب سے بڑا حکم جو نماز ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ایسے آ جائے کہ نماز چھوٹے اور اسے اندر سے بے چینی ہونے لگے۔ اس کو رات میں نیند اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ یہ عشاء نہ پڑھ لے، یا 5 وقت کی نماز اس کی کبھی رہ جاوے، یا کسی ایک وقت کی نماز رہ جائے اور اس کو نیند آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا ایمان اور ایسا تعلق اندر سے پیدا کرنا ہے اللہ کے ساتھ، تب جا کر دیکھو۔ اسی لیے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ ان کے عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، تم اپنی مسجدوں کو ایسے آباد کرو فجر میں جس طرح جمعہ میں آباد کرتے۔ جمعہ کی نماز میں جو سطح تمہاری مسجد کی ہوتی ہے، اگر وہ سطح فجر میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غالب کرے۔ باقی ساری حکومتیں تمہارے سامنے مغلوب ہوں گی۔ اللہ دہشت اور ڈر کو ان کے دلوں میں پیدا کرے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، بڑا افسوس کا یہ وقت ہے کہ اتنے سارے حالات کے باوجود یہ ہمارے ایمان والے بھائی اور یہ ایمان والی بہنیں اس کو سمجھنے کو تیار نہیں کہ بھئی اس کا حل اس راستے سے کر کے دیکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کم سے کم دیکھو نمازوں کے پابند ہو کر دیکھو، کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو جائے، فجر سے لے کر عشاء تک ایک نماز بھی مت چھوڑو۔ میں تو یوں کہتا ہوں بھلے آپ فرض پڑھو، لیکن فرض پڑھ لو، سنت نوافل یہ تو ہمارے درجات کو اور بلند کریں گے، لیکن فرض بھی اگر ہم نے اللہ کا ادا کر دیا تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ جائے کہ نمازوں کو چھوڑو مت، چاہے کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ہمارے سامنے مسئلہ کیوں نہ ہو، ہم اللہ کا حکم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ نیندوں کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے فجر کی نماز پڑھو۔ اسی لیے تو فجر کی اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز ہے، آ جاؤ اٹھ کر۔ تم گہری نیند میں جو سو رہے ہو نا، وہ سونا بیکار ہے اگر تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ فجر کے لیے آ جاؤ، کیونکہ یہ فجر کا پڑھنا تمہاری میٹھی اور گہری نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اچھے لوگوں کی پہچان وہ فجر کی نماز میں ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ درخواست ہے کہ کم سے کم میں اور آپ 5 وقت کے نماز پر پابند ہو جائے تو دیکھو یقیناً اپنی ذات پہ کچھ تبدیلی دیکھیں گے اور اپنی ذات میں اللہ کی مددیں آپ دیکھیں گے۔ نمازوں کو پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ 2-4 منٹ کیوں نہ ہو، 2 منٹ کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس ہر فرض نماز کے بعد مانگا کرو، اللہ کے پاس مانگا کرو، کیونکہ تم نے ایک فرض ادا کیا ہے، اللہ کا حکم ادا کیا ہے، اور جو حکم اللہ کا ادا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نا، اللہ ضرور اس کی سنتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اور آپ نے اللہ کا کام کیا کہ اللہ آپ نے کہا تھا میں نے کر لیا، اب مانگ رہا ہوں دے دیں۔ ایک مالک بھی اپنے نوکر کی وفاداری پر خوش ہو کر اس کو دیتا ہے،
اس کو بونس دے گا یا پیمنٹ کے علاوہ کچھ ایکسٹرا دے گا. یہ دنیا کے مالکوں کا حال ہے. وہ تو میرے بزرگوں مالکوں کا مالک ہے, وہ تو پورے دنیا جہاں کا مالک ہے. ہاں وہ ایسا بادشاہ ہے کہ سب اس کے سامنے ہینچ ہیں, کچھ حیثیت نہیں رکھتے. جب تم اور میں اس کا حکم ادا کر کے اللہ کے سامنے مانگیں گے تو کیوں نہیں اللہ دے. ہاں جی, اسی لیے کل ہے نا جب اللہ سب کو ختم کریں گے, قیامت ہوگی نا, سب مر جائیں گے, کوئی باقی نہیں رہے گا. ملک الموت کو بھی اللہ موت دیں گے. پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے عہدے والے, کہاں گئے بڑے بڑے مال والے؟ کوئی بھی نہیں ہے, سب مر گئے. بادشاہت وہ اللہ کی ہے. للہ الواحد القہار, وہ ایسا بادشاہ ہے. یہ دنیا کے بادشاہ, دنیا کے مالک, دنیا کے مالدار, یہ کچھ حیثیت نہیں رکھ سکتے اللہ کے سامنے. اس لیے میرے بزرگوں, جب اللہ کا حکم ادا کرو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا کرو, تو اللہ کے پاس مانگا بھی کرو, کیونکہ اللہ دیتے بھی ہیں. اور وہ اللہ ایسے دیتے ہیں کہ دینے کے بعد کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کرتے, دیکھو میں نے میرے بندے کو دیا. دنیا والے ہو سکتا ہے, سب ایسے نہیں, ہو سکتا ہے دینے کے بعد احسان بھی جتائے, اگر نہ بھی جتائے تو کسی کے سامنے اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا, ان کو دیا. لیکن میرا اللہ وہ ہے جو دیتا بھی ہے اور کسی کو بولتا بھی نہیں. تو میرے بزرگوں, ان تمام حالات کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں, اللہ کی طرف رجوع ہونے میں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, اللہ کے حکموں پر آ جاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر آ جاؤ. کیونکہ خود اللہ کہتے ہیں ہم جو حالات ان پر ڈالتے ہیں وہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ انہیں اس کا احساس ہو جائے اور وہ ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں, ہماری طرف لوٹ کر آنے والے, اس لیے احساس اللہ پیدا کرتے ہیں. اور ان حالات کے باوجود بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ کتنی بڑی کمزور ایمان کی علامت ہے. اس کے لیے میرے بزرگوں, عزیز و دوستو, ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بنے, اللہ کی طرف رجوع رہنے والے بنے, تاکہ اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہو, اللہ کی نظر کرم ہمارے ساتھ ہو. تو اس لیے ہم کم سے کم میرے بزرگوں اس کا فکر کر کے آج یہاں سے اٹھے اور اس کا ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب سے پہلے نمبر پر نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ. کہ فرض 5 وقت کی جو فرض نماز اللہ نے دی ہے, فجر سے لے کر عشاء تک, آپ بھلے لاکھوں کما رہے ہیں نا, نماز کا وقت ہو جائے چھوڑو, کیونکہ آپ کے لاکھوں میں وہ برکت نہیں ہوگی جو اللہ نے نماز میں رکھی. چھوڑ دو, اس دین کو روکو کہ نہیں بھئی اللہ نے بلایا ہے, منادی نے آواز دی ہے, پہلے نماز. صحابہ کا طرز عمل دیکھو, سیرت پڑھو, سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کی کیا زندگیاں تھی. بڑا سا بڑا کام اذان سن کر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں نماز پہلے. تو آج کی اس محفل میں اتنا تو ہم ارادہ کریں کہ کبھی انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ. کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. اس کے لیے میرے بزرگوں, عزیز و دوستو, اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حالات کو سازگار بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حالات میں اپنی مدد شامل حال فرمائے.